اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن دو جو سبق پچھلے ہیں اسے لگاتار میاں صاحب وہ سیون ملوک کا حال وال بتا رہے ہیں، جو خود ہی اس کی استقبال کے لیے بیٹھا ہے بدی جمال پری کے لیے، اور اچانک ملکہ خاتون بدرہ خاتون وہاں آئی ہیں، اسے اس باغ میں آ پہنچی ہیں، لیکن اسے کوئی خبر نہیں ہے، وہ اپنے من میں لگا ہوا ہے، اپنی مستی میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ تمام اس کی حرکات سکنات جو ہیں وہ بدی جمال پری خود دیکھ رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ماجرا ہے۔ ہاتھی عشق محاوت سونا مڑ مڑ کے پھر پیلے، اچن چیت محمد لگے سے برچے سے سیلے۔ جو ہاتھی تناؤ اور عشق کا جو تھا اس بار بار ادھر پھر رہا تھا اسی طرف، لیکن اچن چیت اچانک سیل اچانک اس کو کیسے لگا اچن چیت محمد لگے سہ برچے سہ سیلے، اچانک اسے 100 برچیاں اور سیلے جو ایک ہے ہتھیار جو لگنے والا ہے تیر کی طرح ہوتا ہے وہ اس کو لگے ہیں۔ ظالم عشق شہزادے والی بن تلواروں کٹھی، آن پئی از غیبوں گولی مار نہ مانی مٹھی۔ وہ جو چیزیں پیچھے دو سبقوں میں آپ نے دیکھی ہیں اس کا ایسا اثر ہوا ہے شہزادی پر کہ بغیر تلوار کے ہی میاں صاحب کہتے ہیں ظالم عشق شہزادے والی بن تلواروں کٹھی، جو اس کا عشق ہے ظالم شہزادے کا، اس نے تلوار کے بغیر ذبح کر دیا اسے۔ آن پہ ہی از غیبوں گولی مار نہ مانی مٹھی، اچانک اسے ایسا وار لگا ہے کہ وہ ادھر ہی گر گئی ہے۔ دکھ دی دائی پکڑ منائی پھردی سی جو روٹھی، بیدم جانے کون محمد لگی مرض پٹھی۔ وہ جو ناراض ہو کے پھر رہی تھی، اس کی جو دکھ کی دائی ہے اس نے پکڑ کے منایا ہے اسے، دکھ دی دائی پکڑ منائی پھرتی سی جو روٹھی، جو بار بار دور دور سے پھر رہی تھی، جو شہزادے کا نام لینا پسند نہیں کر رہی تھی، بے دن جانے کون محمد لگی مرض پٹھی۔ اور اس کی بیماری ابھی کون جانے کہ جو اس سے پٹھی مرض لگی ہوئی ہے، لگ چکی ہے۔ اوڑک جان دل رہ نہ سکے اس کہ اس ملکہ تائیں، آ اگیرے چلیے بہنیں تک لیے اے جائیں۔ جب وہ اس کو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہا تو کہتی ہے ملکہ کو کہ چلتے ہیں ذرا اور آگے چلتے ہیں، دیکھیے ہم دیکھتے ہیں نزدیک سے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ ملکہ نے فرمایا گوں بسم اللہ لگی آس، ہویاں دل خوشیاں شکر الحمد للہ۔ ملکہ تو اسی انتظار میں تھی کہ کب اس سے بدی جمال پری کہے کہ میں اس کے آگے چلوں اور اس کے قریب جائیں شہزادے کے، لیکن جب ملکہ نے فرمایا، جب اس نے خود ہی کہا کہ جائیں آگے، تو ملکہ بہت خوش ہوئی اور اللہ کا اس نے شکر ادا کیا۔ اولے اولے ٹڑیاں دوئے آ کھلیاں پھر نیڑے، شہزادے نو خبر نہ کوئی تار غماں دی چھیڑے۔ وہ آہستہ آہستہ چھپ کے اس کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی ہیں، لیکن شہزادے کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ تو اس نے تار غموں کی چھیڑی ہوئی تھی اور اپنے غموں میں لگا ہوا تھا۔ پھر وہ مورت شاہ پری دی کڑ کے باہر حجابوں، چم اکھیں منہ متھے لاوے روے ودا صابوں۔ پھر کیا کرتا ہے شہزادہ کہ جو شاہ پری کی وہ مورت تھی اس کے پاس، اس کو جو اس نے چھپا کے رکھی تھی حجاب میں تھی، اس کو باہر نکالتا ہے اور اس کے پاؤں چومتا ہے اور منہ اور متھے کے ساتھ اس کو رگڑتا ہے اور روے ودا صابوں، اس کے ساتھ چمٹ کے وہ روتا ہے۔ مورت دے دو پیر چمیندہ پھر اکھی تے ملدا، آہیں درد علمبے نکلن ہنجو پانی چلدا۔ وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے پاؤں چومتا ہے اور اس کو آنکھوں پہ رکھتا ہے، آنکھوں کے اوپر ملتا ہے اس کو مورت کو۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آہیں درد علمبے نکلن ہنجو پانی چلدا، اور درد کے جو آہیں اور علمبے نکلتے ہیں اس سے اس کے آنسو جو ہے چل پڑتے ہیں پانی کی طرح۔ دھواں داری دکھ غباری سوز فراق تہاری، بڑگن بھائیں واؤ وائی نالے دھین نہ واری۔ اور جو اس کے اندر جو دھواں داری تھی اور غبار تھا دکھ کا اور سوز و فراق کا، اس سے کیا تھا کہ بڑکن بھائیں واؤ وائی، اس کے اندر ایسی آگ بڑک اٹھتی تھی کہ نالے دیر نہ واری، اس کے جو رونا دھونا ہے، اس کے جو آنسو ہیں وہ واری نہیں دے رہے تھے اور بار بار لگے چل رہے تھے آنسو اس کے لگاتار۔ وانک با بجے تن سارا سیخ لگایا بیرا، پانی چوندا انجو روندا آتش وسیرا۔ وہ بیچارہ کباب کی طرح بجھ رہا تھا، اس کا تن سارا جیسے سیخ پہ بیرا لگا کے اسے بھونتے ہیں، پانی چوندا ہنجو روندا آتش وسیرا۔
وہ اس کا جو آنکھوں کا پانی ہے وہ بار بار چو رہا تھا، اور اس کی آگ کو وہ اور تاؤ دے رہا تھا۔ سہ ملوک شہزادہ دوروں گھیر کیتا دکھیارا، سہ ملوک شہزادہ دردوں، شہ ملوک شہزادہ درداں گھیر کیتا دکھیارا، گن گن موتی دے عشق نو سولاں دا بنجارا، شاہ پری تے ملکہ خاتون چھپ نیڑے ونج کھلیاں، پری درست ڈٹھا شہزادہ رکھ نگاہاں بلیاں۔ جب وہ شہزادہ اپنے کام میں مگن تھا اور اس کے دکھ درد میں رو رہا تھا، اور گن گن موتی تے گن گن موتی دے عشق نو سولاں دا بنجارا، وہ عشق کو پہ اپنے موتی قربان کر رہا تھا، دردوں کا جو بنجارا تھا وہ اپنا آپ اس پہ قربان کر رہا تھا۔ اسی دوران شاہ پری تے ملکہ خاتون چھپ نیڑے ونج کھلی، وہ دونوں جا کے قریب جا کے کھڑی ہو گئی۔ پری درست ڈٹھا شہزادہ رکھ نگاہاں بلیاں، پھر پری نے اس کو اچھی طرح سے دیکھا اور بلی نگاہ سے دیکھا، پیار کی نگاہ سے دیکھا۔ سونی صورت نظری آئی جہاں ڈٹھا ول نقشاں، ویکھ بیاب ہون شرمندے مانک لال بدخشاں۔ جب اس نے اسے غور سے دیکھا تو اتنی خوبصورت اس کی شکل تھی اور اس کے نقش تھے۔ ویکھ بیاب ہون شرمندے، اس کو دیکھ کے بیاب ہوتے ہیں مانک لال بدخشاں، جو بدخشاں کے لال موتی ہیں وہ بھی اسے دیکھ کے شرمندہ ہو جائیں، اس کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا۔ جیوں کاغذ کشمیری اتے خوش خط حرف قرآنی، تیویں سی مسوردی کالی یا سبزہ بستانی، نویں جوانی حسن ارزانی ہر ہر نقش گمانی، سندر روپ دے چمکارے جیوں کر چن اسمانی، بدن شریف ادے وچ دسدی جو تعریف انسانی، سرو آزاد بہشتی باغو نازک قد نورانی۔ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے غور سے دیکھا ہے بدیع جمال نے، تو جو انسان کی خوبصورتی کی آخری انتہا ہے وہ اس میں شامل تھی۔ ہر اس کا نقش جو تھا وہی خوبصورت تھا، ہر اس کا گمان جو تھا وہی سندر تھا، اور اس کو لاٹیں چمکارے دے رہا تھا، لاٹیں دے رہا تھا چند آسمانی کی طرح۔ بدن شریف دے وچ دسی جو تعریف انسانی، اس کے بدن میں جو تعریف انسانی ہے، انسان نے خوبی دی ہے تمام اس میں موجود تھی۔ سرو آزاد بہشتی باغو نازک قد نورانی۔ اس کے آگے ابھی میاں صاحب نے جو تمام تعریفیں کی ہیں بدیع جمال کی اور ملکہ خاتون کی، اب وہ تعریف کرنے لگے ہیں شہزادے بدیع جمال اور شہزادہ سیف الملوک کی۔ میاں صاحب نے تعریف شروع کی ہے، کیسے دیکھتے ہیں؟ چہرے اتے تاب سندہ ود آہا مہتابوں، جسے تھی خوشبوئی ہلے وافر عطر گلابوں۔ اس کے چہرے کے جو خوبصورتی سی وہ چاند سے زیادہ، مہتاب سے زیادہ خوبصورت تھی، اور اس کے جو جسم سے خوشبو کے ہلے نکل رہے تھے وہ عطر گلاب سے بھی زیادہ خوشبودار تھے۔ کنڈلاں والی صوبے سرتے جھنڈ مہمبر کالی، ہار اروال دلاں دی پائی دودھ دئی گت پالی۔ اور اس کے جو کنڈلوں والے وال تھے، اس کی جھنڈ جو تھی اس کی مہمبر کالی تھی، ہر اروال دلاں دی پائی دودھ دئی گت پالی، اور دودھ دئی سے پالے ہوئے اس کے وال تھے، اس کے وہ بھی پھائی کی طرح تھے۔ لا لا کرے شہاب متھے دا جوبن جوت متابی، مرگ جنگل دے ہار سنگارے گھوڑے نین شرابی، متھا صاف سمند حسن دا جیوں جوبن چڑیاں لہراں، تاب بےتاب کرے جوں سورج روشن وقت دوپہراں، تاک بہشتی دو بھروٹے یا محراب مسیتوں، خونی نین دسن متوارے گھوڑے رنگ پریتوں۔ یہ اس کی تعریف میاں صاحب سیف الملوک کی کر رہے ہیں، اس کے ماتھے کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ جو تاب بےتاب کرے جو سورج روشن وقت، ایسے جیسے سورج کا دوپہر کے وقت روشنی بےتاب کرتی ہے، ایسے سے دیکھ کے بندہ بےتاب ہو جاتا ہے۔ تاک بہشتی اس کے جو دو بروٹے ہیں وہ بہشتی تاک کی طرح ہے یا پھر مسجد کے محراب کی طرح ہیں۔ خونی نین دسن متوارے گھوڑے رنگ پری، تو اس کے جو خونی نین ہیں وہ متوارے ہیں، رنگ عشق کے نشے میں وہ مخمور ہیں۔ ابرو مثل حلال در رخشاں یا او سخت کمانا، پلکاں تیر خندق نشانی سل جاون ول جانا، تیز کٹار سوار بہادر ظالم نین سپاہی، نہ کھنا فولادی ترکھا دار سواری آہی، کھنے تیر کمان کٹاراں چمک کڈی ہتھیاراں، پریاں ہوراں ویک شہزادہ جان کرن سرواراں، یوسف ثانی چند اسمانی لال مثل رخسارے، روپ ادے دی باغے اندر نور برے رخسارے۔ تو کمال یہ ہے کہ اس کی جو خوبصورتی تھی
وہ اس طرح تھی کہ اس کی خوبصورتی سے وہ اس کے جو باغ ہے جس میں وہ بیٹھا ہے وہ بھی نور سے بھر گیا تھا سارا، تمام درخت اس کے روپ سے ہی نور سے بھر گئے تھے، اور جو اس کا اپنا چمن کا سامان تھا وہ بھی بدل چکا تھا۔ چہرے تے چمکار وسندہ تابش ود انگاروں، سندر بدن پھلاندہ دستہ دانا سرخ اناروں، صورت سہ ملوکے والی اجلی باغ بہاروں، ویکھن ساتھ کھڑے دل خس کے شاہ جمال ہزاروں۔ مختصر بات ہے کہ اس کا جو جوبن تھا، جو روپ تھا، وہ تو دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے اگر ہزار شاہ جمال ہوں تو ان کو بھی یہ گھائل کر دے، ان کو بھی ان کا دل بھی لے لے۔ سونا ویک شہزاد جوان فرشتہ ہو حیران کھلوندے، تقدے رہن آسمانی تارے ساری رات نہ سوندے۔ اس کی خوبصورتی کو آسمانی فرشتے دیکھ کے بھی حیران ہو کے کھڑے رہتے تھے، اور جو آسمان کے ستارے ہیں اس کی خوبصورتی پوری رات کھڑے ہو کے اسی کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ زمین پہ کتنی خوبصورت کوئی چیز اللہ میاں نے بنائی ہے۔ ہر ہر نقش شکل دے وچوں لاٹ شماندی بلدی، جلدی ہور پریدی تک کے جند نہ مانی جلدی۔ اس کی جو لاٹ تھی، اس کے چہرے سے جو حسن کی لاٹیں نکلتی تھی، اس سے جو پری حور پریوں کی بھی جو جان جل جاتی تھی، اور وہ جلدی سے جلدی اس کے قابو میں آ جاتی تھی۔ جلدی حور پری تھی تک کے جان نہ مانی جلدی، نو نحال حسن دے باغوں گل بدن سی سادہ، بدرم منیر چمکدا چہرہ بے نظیر شہزادہ، سر اتے کستوری بنی جھنڈ لوی خاشی، نین متے بیمار عشق دے نرگس مست اداسی، روپ انوپ برے رخسارے جوں گل وقت بہاراں، نوری ناری خاکی بادی تک تک ڈین ہزاراں۔ اس کا ایسا کمال تھا، شہزادے کا روپ تھا، اس کو دیکھ کے نوری ناری خاکی تمام مخلوقات اس پہ گر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کے جو اس کا روپ تھا، کمال کی اس کی خوبصورتی تھی۔ دند سفید ہیرے دے کنیاں در یتیم لڑیاں، دند سفید ہیرے دیاں کنیاں در یتیموں لڑیاں، سرخ عقیق اندر دند لہراں خوب کری کر جڑیاں، سوئے اوٹھ مٹھی مٹھی گل والے مثل اچے یاقوتوں، عاشق بکھے لاغر رکھے قوت پان اس قوتوں، بازوں وہڑے چاندی خاصوں گرد کری گر ڈولے، اے سنڈے تے زور آور سونے شیراں وانگر ڈولے۔ پنڈے تے زوراور سونے شیراں وانگر ڈولے، جوں چاندی دی آہرن ہوندی مونڈے گورے بھارے، چترے وانگن گردن دسدی، لنگ زوراور سارے۔ یہ اس کے سارے اس کے جو جسہ ہے، جو جسم ہے، اس کی میاں صاحب تعریف فرما رہے ہیں، اس کی مثالیں دے رہی ہیں، چترے شیر کی طرح اس کا جسہ ہے، اور اس کی جو آنکھیں لاٹیں مار رہی ہیں۔ لک مہین عجائب گردہ چیڑی چھات جنے دی، اور لک اس کا پتلا تھا اور چھاتی اس کی چوڑی تھی۔ دل وچ پری کہ جس جایا دھنو ماں جنے دی، پری یہ ساری خوبصورتی دیکھ کے دل میں کہہ رہی تھی کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے دھنو ماں جنے دی، کمال ہے وہ ماں جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ کولے پٹ دو پٹ سہائے جندر قدرت چڑھ کے، موگ ریاں استاد بنائیاں چنن رکھوں گڑ کے، گوڈے شیشے گرد لاہوری کاری گر چمکائے، پنیاں سن روح دار عجائب گل نہ کیتی جائے، نازک پیر اب ریشم لچھے بہت مہین انگشتاں، سونے ویک کرن دل چا کر دو پین انگشتاں، نازک سونا بدن گلابوں رنگ رس بھریا بننا، حسن جمال کمال عدیدہ نہ کوئی حد نہ بننا۔ کمال یہ ہے کہ جتنی بھی خوبصورتی اس کو کہی جائے، اس کے جسم کو مثالیں دی جائیں، اور اس کو کوئی حد ٹھکانا ہی نہیں ہے اس کی خوبصورتی کا۔ جہاں موتر زمین دی کردہ ہوندی درت نورانی، جہاں مڑ اچا کر کے ویکھے لاٹاں چڑھن آسمانی۔ حالت یہ تھی کہ زمین کی طرف دیکھے تو زمین ساری نورانی ہو جاتی تھی، اور جب اوپر دیکھے جہاں مڑ اچا کر کے ویکھے لاٹاں چڑھن آسمانی، اور اس کو دیکھنے کی لاٹیں جو ہیں وہ آسمان تک پہنچتی تھیں۔ صورت ویکھ ہوئے چند داغی غیرت خواہ حسن دی،
لگے تیر اطارت تائیں چھٹے قلم لکھن دی. اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے چند کو بھی داغ لگ گیا ہے. آگے وہ لگے تیر اطارت تائیں چھٹے قلم لکھن دی, جو وہ لکھنے والا سارا ہے اطارت, وہ بھی دیکھ کے وہ بھی اپنا کام بھول جائے. زورا نو تک زہر پرمدا وچ کلے جے دھاوے, ہاروتے ماروتے وانگن لے آسمانو آوے. جو زورا ستارہ ہے اس کو بھی دیکھ کے وہ بھی اس کے پیار میں, اس کلیجے میں اس کی وار لگ جائے. جیسے ہاروت اور ماروت آسمان سے گرا کے اللہ نے ان کو کنووں میں بند کر دیا ہے, اس کا بھی یہی حال ہو. گل ناری مکھ نک کے سورج, گل ناری مکھ کے سورج آن چھپاوے رسماں, یاری لاوے پگ وٹاوے دوست بنے کھا قسماں. دھاڑ پوے مریخے تاہیں کالے کجل کٹک دی, ہو ایران بے وچ کھانے چوکی چھوڑ فلک دی. مشتری اکھر ویکھ حسن دے شہزادے دے ورکاں, مشتری اکھر ویکھ حسن دے شہزادے دے ورکوں, چھوڑ قضا دیوان عشق دا کرے مطالعہ سب کو. یہ جو تمام بڑے ستارے ہیں ان کی مثالیں میاں صاحب دے رہے ہیں کہ وہ بھی اس کو دیکھ کے اسی سے ہی سبق حاصل کریں اور اپنی چیزیں بھول جائیں. روپ سچے دا عشق ماوے این شہادت پاوے, سادہ نال کرے اشنائی اکبر ساد کہاوے. کالا چور زحل آسمانی گورا ویک شہزادہ, بنے غلام حلالی حبشی ثابت رکھ ارادہ. جو کالا چور زحل ہے اس کا نشانی ہے اس ستارے کی کالی, اور وہ بھی اگر آ جائے تو بڑے غلام حلالی حبشی ثابت رکھ ارادہ, وہ بھی حبشی حلالی کی طرح حضرت بلال کی طرح غلام بن کے گزارا کرے. سونی بھنی سونی صورت سونا قدر رنگیلا, سونا خط اتھے جن سونی خوش آواز رسیلا. بن بن پہ پوشاکی ساری روپ چڑھے ہر دیسوں, خوشبوئی کستوری ہلے آون کالے کیسوں. اس کے جو بال ہیں اسے صحیح خوشبو کے کالے جو کیس ہیں اس سے بھی خوشبو کے ہولے آ رہے. بن پہ پوشاکی ساری روپ چڑھے ہر دیسوں, خوشبوئی کستوری ہلے آون کالے کیسوں. پین ہتھیار سوار ہوئے جہاں چڑھدا طرف شکارے, گولی کھا بندی دی ڈھیندے مرگ جنگل دے سارے. صورت ویک شہزادے والی وگدا وہن کھلوے, ڈر سنسار لگے تھر کمبا جاں ہتھیار دہوے. شاہ پری دی نظری آئے نین ایانے روندے, ہر پمندے والوں موتی ہنجوں ہار پروندے. چہرے تے پر سیوں قطرے جوش بخار علم دے, جوں کر پھل گلاباں اتے سہ موتی شبنم دے. سیو بھئی جی ٹھوڑی ہوئی گرد آلودی, دردوں درد رسیلا نکلے آوازہ داؤدی. حضرت داؤد علیہ السلام کا سب سے دنیا میں خوبصورت آواز تھا. اس میں وہ مثال دے رہے ہیں میاں صاحب کے, جب وہ آواز نکالتا تھا رسیلا تو اس آوازہ داؤدی تھا, اس کی طرح آواز خوبصورت نکلتی تھی. چکڑی سرو جہا قد بھانکا سونا ہریا بھریا, چھک غماں دی مار اڑایا سر دھرتی پر دریا. جس ویلے کوئی غزل ربائی دوڑا بیت علاوے, اڑدے پنکھی ڈین اسمانوں ہوش وجودوں جائے. سہ ملوک پری دی مورت رکھی آہی اگے, جیوں جوں تکے اگ بڑھ کے نیر اکھی تھیں وگے. اپنا آپ نہ یاد شہزادے مورت وچ سمانا, اپنا آپ نہ یاد شہزادے مورت وچ سمانا. سر ورتے تاں اے گل جاپے ہے کی سمجھ ایانا. ہویا فنا فی شیخ طالب مرشد وچ سمایا, لا الہ دی پھیر بہاری اللہ گر آیا. اس کو آپ ابھی غور سے پڑھیں اور سمجھیں تو پھر سمجھ آ جائے گی آپ کی کہ کیا مثالیں دی جا رہی ہیں. تو ساتھ ہی کہتے ہیں تو کی جانے رمز فقر دی بے علمہ نادانا, قصہ دس شہزادے والا بیت چھپا ہے وانا. اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ تو مت کس طرف چل پڑا ہے میاں محمد بخش, تمہیں کیا رمز فقر کی کیا پتہ ہے, نادان اور بے علم, قصہ دس شہزادے والا بیت چھپا ہے وانا. یہ ہوانوں کی طرح کام نہ کر اور اس قصے کو واضح کرو اور باقی بیتوں کو چھپا کے رکھو. آج کا سبق اتنا, کل زندگی ہوئی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.